وقت رہتے محمد کا ساتھ چھوڑ دو، وہ تو بنو قنانہ کی طرف جنگ میں گئے، تمہارے بھائیوں تک کو نہ بچا سکے۔ کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی کس طرح بھاگ رہی ہے؟ ایک ایسی دوڑ جس میں سانس لینے کی مہلت نہیں، ایک ایسا سفر جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ہم سب بھاگ رہے ہیں، صبح سے شام، شام سے رات، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ دوڑ کہاں ختم ہوگی؟ آج ہم سورہ عادیات کی گہرائی میں اتریں گے، وہ سورت جو میدان جنگ کی دھول اور گھوڑوں کی ہانپتی ہوئی آوازوں سے شروع ہوتی ہے اور انسان کے دل میں چھپے ہوئے رازوں پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کے سمندر میں غوطہ لگائیں، آئیے تاریخ کے اس ورق کو پلٹتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک چھوٹا لشکر، جسے اسلامی اصطلاح میں سریہ کہتے ہیں، قبیلہ بنی کنانہ کی طرف روانہ کیا۔ اس اہم مہم کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت منذر بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ لشکر روانہ ہو گیا، لیکن پھر ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ مدینے میں ان کی خبر آنے میں بہت تاخیر ہو گئی، دن گزرتے گئے اور کوئی اطلاع نہ آئی۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مدینے کے منافقین نے افواہیں اڑانا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ سب تو قتل ہو چکے ہیں، اب کوئی واپس نہیں آئے گا۔ بے چینی بڑھ رہی تھی، انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ تب عین اسی وقت اللہ عز و جل نے یہ مبارک سورت نازل فرمائی۔ یہ سورت ایک خوشخبری تھی۔ اللہ نے اس میں قسم کھا کر کے بتایا کہ وہ مجاہدین زندہ ہیں اور ان کے گھوڑوں نے وہ تمام عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان کی سلامتی اور فتح کی خوشخبری دی اور بتایا کہ وہ دشمن کے بالکل بیچوں بیچ جا گھسے ہیں۔ اب آئیے اس منظر کو قرآن کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، اور قسم کن کی؟ ان جانوروں کی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے سر پٹ دوڑتے ہیں۔ یہاں لفظ عادیات کا استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے وہ گھوڑے جو تیزی سے حملہ کرتے ہیں، اور ضبحن کا استعمال ہوا، یہ ایک آواز ہے۔ جب گھوڑا پوری طاقت سے دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے ایک خاص آواز نکلتی ہے، ہانپنے کی آواز، جسے عربی میں ضبح کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو اس وقت نکلتی ہے جب سانس پھول جائے لیکن قدم نہ رکیں۔ یہ جوش کی آواز ہے، یہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان ہونے کی آواز ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فالموریات قدحا، پھر جو اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، رات کا اندھیرا ہے، یہ صبح کا دھندلا سا ہلکا سا اندھیرا۔ گھوڑے اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ جب ان کے مضبوط پاؤں ٹانپیں پتھروں پر پڑتی ہیں تو ان کی رگڑ سے چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ صرف ایک معمولی دوڑ نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا میدان ہے۔ لیکن یہ جانور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العزت کی راہ میں دوڑ رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح سویرے دھابا بولتے ہیں۔ یہ حملہ کب ہوتا ہے؟ المغیرات وہ گھوڑے ہیں جو صبح کے وقت دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کا عام دستور تھا، اور آج بھی جنگی حکمت عملی یہی ہے کہ دشمن پر اس وقت حملہ کیا جائے جب وہ غفلت میں ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر وہ رات کو دشمن کے علاقے میں پہنچتے تو حملہ نہ کرتے بلکہ صبح کا انتظار کرتے، جیسے کہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ یہ گھوڑے صبح سویرے حملہ کرتے ہیں تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ نقع کا مطلب ہے مٹی یا غبار۔ جب یہ لشکر چلتا ہے تو زمین لرزتی ہے اور فضا میں مٹی کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ان گھوڑوں نے دوڑ کر میدان جنگ کی مٹی کو فضا میں بلند کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اسی حالت میں دشمن کی فوج کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے رکتے نہیں، ڈرتے نہیں، یہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے عین لشکر کے درمیان جا گھستے ہیں۔ یہ دشمن کو غفلت میں دبوچ لیتے ہیں اور ان کی صفوں میں ایسی بھگدڑ مچاتے ہیں کہ دشمن گھبرا کر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سارا منظر اس لشکر کا ہے جس کے امیر
منذر بن عمرو انصاری تھے، اللہ نے ان کی بہادری کی قسم کھائی۔ اس میں ایک زبردست اشارہ ہے کہ اللہ کو یہ حرکت، یہ جوش اور اللہ کی راہ میں یہ جد و جہد کتنی پسند ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ترازو میں اس عمل کی کتنی قیمت ہے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، اللہ نے یہ قسمیں کیوں کھائیں؟ گھوڑوں کی قسم، چنگاریوں کی قسم، دھول کی قسم، شور شرابے کی قسم، آخر کیوں؟ اس صورت کے الفاظ اور لہجے میں ایک طرح کی سختی اور گرج ہے، اس میں ایک شور ہے، ایک افراتفری ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فریم ہے اس تصویر کے لیے جو اگلی آیات میں آنے والی ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر کی حالت کو بیان کرنے کے لیے جو ماحول چنا وہ جنگ کا شور اور دھول مٹی والا ماحول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر کا حال بھی ایسا ہی ہے، اس کی ناشکری، اس کی محبت، اس کی ہوس، یہ سب کچھ اسی شور شرابے اور افراتفری سے میل کھاتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر جو قیامت کا منظر آئے گا، جب قبریں اکھاڑی جائیں گی، وہ منظر بھی اتنا ہی پرشور اور گرد آلود ہوگا۔ تو جیسا منظر تھا ویسا ہی اس کا فریم بنا، جیسی تصویر تھی ویسا ہی اس کا پس منظر بیان کیا گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور اور سینوں سے رازوں کے نکلنے کا شور، دونوں میں ایک طرح کا ربط ہے، دونوں ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے قسم کس بات پر کھائی؟ اتنی بڑی قسموں کے بعد جواب کیا آیا؟ جواب آیا انسان کی اصل حقیقت کے بارے میں، وہ حقیقت جو کڑوی تو ہے مگر سچ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ لفظ کنود پر غور کریں، یہ لفظ کاف نون دال سے نکلا ہے، جس میں انکار اور ناشکری کا معنی چھپا ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ کہا گیا ہے کنود وہ ہے جو مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ نہیں ہے؟ اگر آج آپ کسی سے اس کا حال پوچھیں تو وہ کہے گا میری آنکھ میں یہ مسئلہ ہے، میرے پاؤں میں یہ مسئلہ ہے، میرے ہاتھ میں یہ مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی دوسری چیزیں سلامت رکھی ہیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سلامت رکھے ہیں، لیکن اس کا سارا رونا دھونا صرف ایک تکلیف پر ہے، ایک آنکھ پر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنود وہ ہے جو بہت زیادہ ملنے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اگر تھوڑا ملے تو لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ کنود وہ گناہ گار ہے جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے لیکن ان کو اللہ ہی کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے آنکھ دی، اس سے حرام دیکھتا ہے، اللہ نے طاقت دی، اسی طاقت کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے، وہ ہے ناشکری اور کفر۔ یہ انسان کی فطرت ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ رحم کرے اور جن کے دل میں ایمان داخل ہو جائے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے، اس کا اپنا رویہ، اس کے اپنے اعمال، اس کی زبان کی شکایتیں، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ناشکرا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن وہ خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لے گا، وہ سچ بول پڑے گا، کیونکہ اس دن نہ کوئی بحث چلے گی، نہ کوئی جھوٹ چھپے گا۔ اس دن اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اور زبان خود بخود وہ تمام چیزیں بتا دے گی اور اس انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہاں قرآن نے مال کو خیر کہا، کیوں؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مال کو خیر اس لیے کہا کیونکہ لوگ اسے خیر سمجھتے ہیں، اسے بھلائی سمجھتے ہیں، حالانکہ اکثر اوقات یہ شر ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جہاد یا شہادت کو لوگ تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنت کا راستہ ہے، وہ اللہ رب العزت تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے لوگوں کی سوچ کے مطابق بات کی، لوگوں کی نفسیات کے مطابق بات کی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، وہ ہر طریقے سے مال جمع کرنے کا لالچی ہے۔ ایمان کے بغیر انسان بہت چھوٹا اور حقیر ہے، اس کے گولز، اس کے مقاصد گھٹیا ہوتے ہیں۔ چاہے اس کی دولت کتنی ہی بڑھ جائے، وہ زمین کے کیچڑ میں لتھڑا رہتا ہے، وہ اپنی ذات کی جیل میں قید رہتا ہے۔ اسے اس قید سے صرف ایمان ہی آزاد کر سکتا ہے۔ ایمان اسے بتاتا ہے کہ اصل قیمتی چیز مال و دولت نہیں بلکہ وہ اقتدار ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال کر بکھیر دیا جائے گا۔ الفاظ پر غور کریں،
اللہ رب العزت نے بعثرہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کر دینا، سختی سے باہر نکال پھینکنا۔ یہ ایک بہت سخت اور لرزہ خیز منظر ہے، قبروں کا اکھاڑ دیا جانا۔ جو لوگ صدیوں سے مٹی کے نیچے سو رہے ہیں انہیں اچانک جھنجھوڑ کر باہر نکال دیا جائے گا، زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا۔ صرف جسم ہی قبروں سے نہیں نکلیں گے بلکہ راز بھی سینوں سے نکل آئیں گے۔ حُصِّلَ کا مطلب ہے کسی چیز کو نچوڑ کر چھان کر باہر نکال لینا۔ وہ حسد، وہ کینہ، وہ منافقت، وہ بری نیتیں جو ہم نے دنیا سے چھپا کر سینوں میں دفن کر رکھی تھی، اس دن وہ سب کی سب ظاہر کر دی جائیں گی، سینوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ منظر بھی اتنا ہی پرشور اور گرد و غبار والا ہوگا جتنا سورت کے شروع میں گھوڑوں کے حملہ کرنے کا منظر تھا۔ وہاں گھوڑے زمین کی مٹی اڑا رہے تھے، یہاں زمین قبروں کو اگل رہی ہو۔ وہاں گھوڑے دشمن کے بیچ گھس رہے تھے، یہاں اللہ رب العزت کا حکم سینوں کے رازوں میں گھس کر کے انہیں باہر نکال رہا ہوگا۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا بنے گا؟ اللہ نے یہاں جواب نہیں دیا کہ کیا بنے گا، بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس سے آگے آنے والی سورہ قاریہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کا کیا بنے گا، یہاں بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ صرف اس منظر کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان خود سوچے کہ جب اس کے سارے راز کھل جائیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ آیت پر غور کریں، اللہ تو آج بھی ہمارے حال سے باخبر ہے، وہ ہر وقت جانتا ہے، لیکن فرمایا اس دن وہ باخبر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کی خبر کا مطلب ہے کہ اس دن حساب ہوگا۔ اس دن کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے حالوں کے مطابق حساب لے گا، اس لیے فرمایا گیا کہ اس دن وہ باخبر ہوگا، یعنی وہ اس دن حساب لے گا۔ یہ صورت ایک مسلسل تیز ہانپتی ہوئی دوڑ کی طرح شروع ہوئی اور آخرکار اس آخری فیصلے پر آ کر کے رک گئی، بالکل ویسے ہی جیسے انسان کی زندگی کی دوڑ موت پر آ کر کے رک جاتی ہے اور پھر اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اس صورت کا مطلب۔ یہ صورت صرف 1400 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ آج کے انسان کا، میرا اور آپ کا آئینہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، کیا ہم ہر وقت اپنی پریشانیوں کا رونا تو نہیں روتے؟ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، یہ قنوط والی صفت ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر نظر رکھیں۔ اگر اللہ نے ایک دروازہ بند کیا ہے تو 100 دروازے کھولے بھی ہیں۔ شکوہ زبان پر لانے سے پہلے اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم اپنے چہروں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سینوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ اس صورت کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ سینوں کے راز نکالے جائیں گے۔ تو آج ہی اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا وہاں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اسے صاف کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن صرف وہی دل کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس صاف ستھرے دل لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گھوڑوں جیسی چستی اور وفاداری نصیب فرمائے۔ ہم اس دن کے لیے تیار رہیں، ہمیں قنوط بننے سے بچائے اور ہمارے سینوں کو ایسا پاک و صاف کرے کہ جب راز کھولے جائیں تو وہاں صرف ایمان اور اخلاص کی روشنی موجود ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔